حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صرف پیر ہی نہیں بلکہ پیروں کے پیر، بغداد کی سرزمین پر میرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، شاعر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قلم اٹھا کر شعر لکھنے کو تیار ہے۔ توجہ سے شعر سماعت کیجئے گا۔ پنجابی شاعر کہتا ہے کہ جیلانی بادشاہ دا، بولو پیچھے والو سبحان اللہ ذرا، جیلانی بادشاہ دا، جیلانی بادشاہ دا وسے دربار سونا، جیلانی بادشاہ دا وسے دربار سونا، ڈاکو آ جاندہ جیتے بڑھدہ ابدال سونا، ڈاکو آ جاندہ جیتے بڑھدہ ابدال سونا۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر چور آ گیا۔ رات تہجد کا وقت ہے، غوث پاک اپنے گھر میں عبادت کر رہے ہیں، آپ مراقبے کے اندر تشریف فرمائے۔ چور اچانک غوث پاک کے گھر میں چوری کرنے آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں غوث پاک کے گھر میں جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے، بڑا عالی شان بڑا قیمتی جبہ غوث پاک کا اپنے آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، بڑا عالی شان جبہ، بڑا مہنگا، موتیا ہیرے اس میں جواہر جو اس کے اندر لگے ہوئے، بڑا قیمتی کپڑے کا جبہ غوث پاک کا۔ اب غوث پاک چونکہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ چور نے جب دیکھا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، جبہ بڑا عالی شان ہے، بڑا مہنگا کپڑا ہے، بڑی چیزیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں، اس نے کیا کیا، وہ اٹھایا۔ چور نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کے جبے کو ہاتھ لگایا، اللہ کی قدرت، ادھر سے اتنے ہاتھ لگایا، اللہ نے آنکھوں سے اس کو اندھا فرما دیا۔ ادھر ہاتھ لگایا تو وہ اندھا ہو گیا، اس نے اٹھا کے دوبارہ پٹک دیا، اسی وقت اس کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئی۔ بڑا وہ کہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ بورڈ کے اندر ارتھ آ جاتا ہے، دوبارہ ہاتھ ڈال کے دیکھو، دوبارہ تو کرنٹ نہیں آ رہا۔ اس نے پھر غوث پاک کے جبے کو ہاتھ لگایا تو اللہ کی قدرت دوبارہ وہ اندھا ہو گیا۔ اب جب اندھا ہو گیا تو چوری کر کے بھاگے گا کہاں؟ اور پیروں جو سچے جو پیر ہوتے ہیں ان کے گھر کے اندر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یا تو ملے گا اللہ کا قرآن یا پھر مصطفیٰ کا مصلی تمہیں وہاں ملے گا۔ آج کے پیروں کی طرح نہیں، کتے بھیڑ اور بکرے گھوڑے لڑانے کے لیے کتے رکھے ہوئے، نہ نہ نہ، شیر چیتے اگڑ بگڑ رکھے ہوئے پیروں نے، وہ پیر نہیں تھے، وہ غوث اعظم شیخ عبد۔ سچا جو پیر ہوتا ہے اس کے گھر میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اس کا سر ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا نظر آئے گا، اور زبان پر یا تو اللہ کا قرآن چل رہا یا پھر مصطفیٰ کا درود و سلام چل رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے گھر میں تمہیں کیا نظر آئے گا؟ رابعہ بصری کا میں کتنی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ کی ولی ہے بہت بڑی، لیکن بات جو کرنے لگا تھا اس سے پاک کے جبے کو ہاتھ لگایا تو آنکھوں سے اندھا ہو گیا، رکھا تو پھر وہ جو ہے دوبارہ بینائی آ گئی۔ اب اس نے کہا یار بڑا مسئلہ ہے، یہ جبے میں ایسا ہے کیا جو اس کو ہاتھ لگاتا ہوں اندھا ہوتا ہوں، چھوڑتا ہوں تو پھر میری آنکھیں روشن ہوتی ہے۔ ابھی وہ جو غوث پاک کے جبے کو چھوڑنے لگا کہ بھائی یہ جبہ پکڑوں گا اندھا ہو جاؤں گا، اس کو چھوڑو، چلو بھاگتے نکلے کہیں اور چوری کریں گے، یہاں تو میرا دال گلنے والی نہیں، اندھا ہو گیا تو کدھر چوری کروں گا؟ ایک گھر چھوٹے کا 10 تو کھلے نا میرے لیے، گھر ایک گھر چھوڑوں گا 10 تو کھلے، اندھا ہو گیا تو کدھر جاؤں گا؟ ادھر غوث پاک کے گھر سے جانے لگا تو میرے غوث پاک مراقبے سے باہر آئے، اور میرے پیر عبد القادر جیلانی نے مسکرا کر فرمایا میرے بیٹے آیا تھا تو خالی کیوں جا رہا ہے؟ بولو نا یار سبحان اللہ ذرا زور سے۔ فرمایا بیٹے آیا تھا تو خالی کیوں جا رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ سنا، کہنے لگا بابا جی میں تو چور ہوں اور میں چوری کرنے آیا تھا، تیرے گھر میں آیا تو جبے کو ہاتھ لگایا، مجھے ایک ہی چیز قیمتی دی گئی ہے، میں نے ہاتھ لگایا تو اندھا ہو گیا ہو، اور چھوڑتا ہوں تو واپسی میری آنکھیں روشن ہوتی ہے، میں تو چھوڑ کے جانے لگا ہوں۔ میرے پیر عبد القادر جیلانی نے فرمایا اوے میرا بیٹا میرے گھر میں آنے والا، تو میرے گھر میں چوری کی نیت سے آیا ہے، میں مراقبے میں بیٹھا تھا، میری نظر لوح محفوظ پہ گئی تو میں نے دیکھا تو آیا تو چور ہے لیکن وہاں پر اللہ کا ولی لکھا ہوا ہے۔ میری نظر نے جب لوح محفوظ پہ نظر ماری ہے، وہاں تو ولی لکھا ہے اور تو کہتا میں چور ہوں۔ فرمایا اندر آ جا میرے گھر میں تجھے نہیں جانے دیتا۔ اسے پاک کے گھر میں اس نے کہا بابا جی میں تو چور ہوں۔ فرمایا نہیں بیٹھ جا تو میرے گھر میں۔ غوث پاک نے اس کو بٹھا لیا، آپ نظر فرماتے رہے، اپنی عبادت تسبیح گھماتے رہے۔ اچانک غوث پاک کی راتوں رات گھر میں ایک بزرگ آئے، حضرت وہ فلاں علاقے کے اندر کتب کا انتقال ہو گیا، کوئی کتب چاہیے۔
حضرت فلاں علاقے میں قطب کا انتقال ہو گیا، قطب چاہیے، اور ہر قطب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میرے محبوب فرماتے سرکار کہ ہر علاقہ اللہ نے قطب کے ہاتھ میں دیا ہے، وہ قطب علاقے کو چلاتا ہے، جب وہ قطب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہاں دوسرا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ان قطبوں کی ذمہ داری، ان قطبوں کی جو ہے امانت اور ذمہ داری اللہ لگاتا ہے۔ یہ پاکستان کی کرسی نہیں ہے جو گڈیاں پہنچاؤ سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤ، بولو، یہ اللہ کے مصطفیٰ کی کائنات کی ملکیت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے قطب بنا کے بٹھا دیتا ہے۔ آئے نا حضرت خضر علیہ السلام غوث پاک کی بارگاہ میں کہ بابا جی فلاں علاقے کا قطب مر گیا، انتقال ہو گیا، ہمیں قطب چاہیے راتوں رات، ابھی ایمرجنسی ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ ابھی تو کوئی نہیں ہے، صبح ہوگا تو کوئی انتظام کروں گا، دربار لگے گا، بہت سارے مریدین آئیں گے، کسی پہ نظر ماروں گا، قطب بنا کے دے دوں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا نہیں نہیں اے غوث سمدانی، ابھی چاہیے راتوں رات، وہاں کے بڑے حالات خراب ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر اتنی ایمرجنسی ہے تو میرے گھر میں یہ چور بیٹا اسی کو لے جاؤ۔ آیا میرے گھر میں چوری کرنے تھا، غوث اعظم کی نظر نے اس کو وہ زمانے کا قطب بنا کر بھیج دیا ہے۔ فرمایا جیلانی بادشاہ دا وسے دربار سوہنا، ڈاکو آ جاندہ جی تھے مردہ عبدال سوہنا۔ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، ایک ہی بیٹا ہے۔ فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ۔ اس نے کہا بابا جی میں تو چور ہوں۔ فرمایا نانا چور تھا، بولو نا جھوم کے اونچی آواز سے، چور تھا اب نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی کی نظروں کو جو قطب بنا دیا ہے۔ حضرت خضر اس کو لے کر گئے اور کئی سال تک وہاں وہ زندہ رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی کافر آتا ہے تو سرکار کے چہرے کو دیکھے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کے بیٹوں کی بارگاہ میں کوئی چور آتا ہے تو اس پر نظر کرتے اس کو قطب بنا دیا کرتے ہیں، اس کو ابدال کے منصب پر فائز فرما دیا کرتے ہیں۔